نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر قحط پڑ چکا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشانی ہے اور جانور مر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، پانی کی قلت ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے میں رحمت والی بارش برسا دیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دی، یا اللہ مدینے کے اندر رحمت والی بارش نازل فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ابھی ہم باہر نکلے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ بادلوں کو جمع کر دیا اور مدینے کے اندر بارش شروع ہو گئی، خوب بارش برسی اور پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ میرے دوستو، صحابہ کہتے ہیں کہ جب دوسرا ہفتہ آیا، یعنی جمعے والا دن آیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو بند فرما دیں، بہت بارش ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب مدینے کے علاوہ جہاں جس کو ضرورت ہے وہاں بارش برسا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، کہا یا اللہ مدینے کے اندر بارش کو بند فرما دے، اب پہاڑوں کے ٹیلوں پہ بارش برسا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھاڑیوں پہ بارش برسا، جہاں جن کو ضرورت ہے اللہ وہاں بارش برسا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے نبی انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو بادل اس طرف ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی اشارہ یوں کرتے تھے بادل ادھر ہو جاتا تھا، ادھر اشارہ کرتے تھے بادل ادھر ہو جاتا تھا۔ تو جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو مدینے کے اندر خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے مدینے کے اوپر بادل چھائے ہی نہیں ہیں، یہاں بارش ہوئی نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہے اللہ تو میری دعا کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھے قبولیت کے تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ وہی چیز بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کی مانگی ہوئی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس پر اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور بندہ یہ تمنا کرے گا یا اللہ میری زندگی کے اندر کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوتی، ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہے، وہ طریقہ یہ ہے اس انداز سے آپ دعا مانگیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، پھر آپ کی کوئی دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور میرا اللہ میری اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اتنی ہی جلدی اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تو خود کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ایمان کہتے ہی یقین کو ہے، ایمان نام ہی میرے دوستو یقین کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یقین کے ساتھ تم دعا کرو گے نا، میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا۔ اور دوسرا کام دعا بھی کرنی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے اوپر کوئی حالات آ جائیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور صدقہ بھی کریں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے الصدقہ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یقین کے ساتھ صدقہ کریں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، لوگو تم اگر صدقات دو گے نا میں تمہارے مال کو زیادہ کر دوں گا، تمہارے رزق کے اندر برکتیں ڈال دوں گا۔ یاد رکھیں جس مال کے اندر صدقہ دیا جاتا ہے غریبوں یتیموں پہ، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو اس کا باقی مال ہوتا ہے اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ وہ مقدمات میں نہیں لگتا، وہ بیماریوں پہ نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر برکتیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس گھر کے ماحول کو پرسکون بنا دیتے ہیں، امن کا گہوارہ بنا دیتے ہیں اس گھر کو۔ تو اس لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے۔ اور تیسرا کام آپ نے دعا
کو आजिज़ी के साथ करना है, इनकिसारी के साथ करना है, अल्लाह पे भरोसा करते हुए करना है। आपके अंदर इतनी आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए कि आप अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हों, गिड़गिड़ा के मांगे, रो के मांगे, आंखों में आंसू ला के मांगे। याद रखें, आपकी आंखों से निकला हुआ आंसू का एक कतरा आपके 80 साल के गुनाहों को मिटाने के लिए काफी है। अल्लाह को वो आंसू बड़ा पसंद है जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से आपकी आंख से निकला हो। तो इस अंदाज से अगर आप दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएंगे और कोई दुआ आपकी रद्द नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।